اور ہمارے بہت سارے نعت خانے فٹ کیا ہوتا ہے وہی شعر حضور کے لیے، اور جب کسی پیر خانے میں جاتے ہیں نام بدل کے وہی پیر صاحب کے لیے۔ پیر صاحب بھی مست بن کے کگو بن کے بیٹھے رہتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں یہ نعت کا شعر ہے۔ اور تو کون ہے؟ تیری ساری عزتیں حضور کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی نرالی ہے حضور کی۔ تو یہ حضور نے ان کو چادر عنایت کی۔ نابغہ جادی آئے حضور کی شان میں، عرض کی حضور میں آپ کی شان میں کچھ شعر کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہو۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، ایک شعر پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، چوتھا پڑھا۔ اچھا ایسا رنگ جمع اور ایسا فہم کھلا ان کا، حضور سامنے ہوں تو شاعریاں تو خود بخود ترتیب پاتی ہیں۔ یہ آپ نے شعر ابھی بھی سنا اور آپ سنتے رہتے ہیں، بچے بچے کو یاد ہے۔ یہ فی البدی شعر کہا تھا جب حضور کو دیکھا نا وداع کی کالی پہاڑیوں سے حضور کو اترتے ہوئے، رنگ کی پہاڑیاں اور حضور کا چمکتا ہوا چہرہ، تو بے ساختہ انہوں نے کہا تھا طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا۔ تو یہ کو پہلے بنا کے رکھا ہوا شعر نہیں تھا، یہ بے ساختہ شاعری تھی۔ طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا، یعنی سیاہ پہاڑیوں کے دامن سے حضور کا ورود ہونا۔ تو پھر اور ہی رنگ ہوتا ہے نا، کالے رنگ کی بکل ایک دن حضور نے زیب تن کی، اور کالے رنگ کی بکل جو ہے وہ حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بکل کی نا، اور پھر ام المومنین سامنے تھی تو حضور نے فرمایا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہو۔ آج حسن ناز میں آ گیا نا، کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ نا کیسا لگ رہا ہوں۔ پھر عائشہ بھی تو حضرت عائشہ تھی نا، انہوں نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے، لیکن چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو بھی نکھار دیا ہے۔ تو بے ساختہ زبان سے نکلا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ دیکھو وداع کی کالی پہاڑیوں کی اوٹ سے چاند چڑھایا ہے۔ تو نابغہ جادی شعر کہنے کھڑے ہوئے، ایک کہا، دو کہے، 10 کہے، 20 کہے، 50 کہے، 100 کہے، کھڑے کھڑے انہوں نے حضور کی شان میں 200 اشعار کہہ دیے۔ اللہ اکبر، کیسا رنگ جمع ہوگا۔ 200 اشعار حضور کی شان میں انہوں نے کہے، کہتے گئے، بولتے گئے، لوگ سنتے گئے اور حضور بھی مسکراتے رہے۔ جب 200 اشعار کہہ چکے تو آقا کریم نے کہا لا یفدد اللہ فاقا، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ حضرت قرز بن اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے 80 سال کی عمر میں حضرت نابغہ جادی کی زیارت کی تھی، اور میں نے دیکھا تھا ان کے دانت اولوں کی طرح چمک رہے تھے، کیونکہ میرے حضور نے دعا دی تھی لا یفدد اللہ فاقا، اللہ کی مہر نہ توڑے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جو حضور کی مدح کرے اور جو ہے سلامت نہیں رہتا، اور اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی سونے رہیں اور بڑھاپے میں بھی حسن اور جمال چہرے پہ رہے، تو حضور کی مدح کیا کرو، حضور کی تعریف کیا کرو، حضور کے حسن کی باتیں کیا کرو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے۔ اور اگر کسی سے یہ رہ گیا، الصارم المسلول کے اندر ابن تیمیہ نے لکھا ہے اس سے دین کا ایک رکن رہ گیا، باقی حق ادا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، حضور کو دیکھا نا تو بے ساختہ کہا کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند میرے حضور۔ پھر کہا نہیں 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 نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، لم ارى قبلہ ولا بعدہ۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیست، حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک زمانے میں جب مسئلہ چلا اور کسی نے کہا اللہ معاف فرمائے، جہاں سے بر صغیر میں فرقہ واریت کا آغاز ہوا، سب سے پہلی بات جس سے بر صغیر میں فرقہ واریت کا آغاز ہوا، میں نے کتاب لکھی ہے اس عنوان سے
ابھی چھپ کے مارکیٹ میں نہیں آئی، بر صغیر پاک و ہند میں گروہ بندی کے اسباب. تو سب سے پہلے اسر ابن عباس کے حوالے سے یہ ایک بحث چلی اور یہ بات کہی گئی کہ وہ اتنا قادر اور کریم ہے کہ چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں محمد بنا ڈالے. تو یہاں سے فتنہ شروع ہوا. تو سب سے پہلے اس کے رد کے اندر جس شخص نے کتاب لکھی اس کا نام تھا علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ، جن کی کتاب امتناع النظیر کہ حضور کی نظیر ممکن نہیں ہے وہ منصہ شہود پہ آئی، اور وہ اس فکر کی مخالفت میں آئی. اور اسی فکر کی مخالفت میں اقبال نے لکھا تھا اسی زمانے میں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. ممکن ہی نہیں ہے، خدا نے وہ سچائی پن چھڑے ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے پوری دنیا کے اوپر جگہ جگہ کہا تھا صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے. خاکے تو بڑی دور کی بات ہے، میرے حضور کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈو گے. مثل او در عالم امکان متصور نیز، ممکن ہی نہیں ہے رب نے وہ پیکر تراشا. اللہ اکبر. اور سایہ بھی نہ رکھا. اور یہاں شیخ احمد نے قلم توڑ دیا. حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضرت سایہ کیوں نہیں تھا آپ کا؟ تو کہا سایہ شے از شے لطیف ترست، کسی شے کا سایہ اس شخص کے اس کی ذات سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور حضور سے بڑھ کر کائنات میں لطیف شے ہی کوئی نہیں. بس سایہ چے مانا دارت، لہٰذا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس کا سایہ بھی ممکن نہیں ہے اس کا ثانی کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ کمال دیا، وہ اوصاف حمیدہ سے نوازا کہ بس وہ کائنات کی ایک انوکھی مثال ہیں. اور کائنات میں اللہ کے جمال کا عکس اگر دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ کی ذات. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر. خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو بتائیے. دیکھا جا ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. کوئی مثال سے سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. دیکھیے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دی جا سکتی ہے نا. تو لیسا کمثلہ ہی شے، اس کی مثل شے ہی کوئی نہیں. مثال تو تب دیں کہ کوئی مثل ہو نا. تو مثال سے بھی سمجھایا نہیں جاتا. جو بھی کہو، جو بھی سوچو، جو بھی وہم میں آئے، جو گمان میں آئے، عقل جو سوچے، خرد جو خیال کرے، جو آئے اس کی نفی کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں. لیسا کمثلہ ہی شے لا جوہر ولا ارض، وہ جوہر بھی نہیں ہے، وہ ارض بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ ایسا پاکیزہ وجود ہے. اکبر الہآبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی. دل مانتا ہے لیکن سوچنے بیٹھیں تو عقل سوختہ پا ہو، تصور بے بس ہو، خیالات سوختہ پا ہوں تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور کیسے سمجھایا جائے جب مثال ہی نہ ہو؟ ایک نابینے کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ نیلا رنگ ہے اور یہ سرخ رنگ ہے اور یہ سفید رنگ ہے؟ آپ ساری زندگی لگا دیں، پیدائشی نبینے کو آپ رنگوں کی شناخت